جی میری دکان اس ٹائم بائی پاس منگلا روڈ دینا بائی پاس چوک ہے یہ، ٹھیک ہے، کھوکھرا روڈ. تو جس طرح کا بھی آپ چاہیں کام، تو ویلکم ویلکم. میں نے بھی کافی سارا کام یہاں سے فرنیچر کے ریلیٹڈ کرا ہے، بہت ہی مطلب ایکسلنٹ قسم کا کام. تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو کوئی بھی فرنیچر کے ریلیٹڈ کام کرانا چاہتا ہے تو وہ یہاں تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کا میزبان وہاب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈمپ نیوز. تو ناظرین، آج آپ کو لے کر آئے ہیں کہ ایک فینسی مشین CNC جسے کہتے ہیں. بیسیکلی یہاں تو بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے کہ کاروئنگ کا کام. اس مشین کا فنکشن یہ ہے کہ آپ فائل اس میں اپلوڈ کر دیں، وہ خود ہی وہ تیار کر گئے. پہلے بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ کیل ٹائپ کی چیز سے نا وہ فول شول جو دروازے کو جو کہ اس مشین کو آپریٹ کرتے ہیں. تو اس کو آپریٹ کرنا کافی مشکل کام ہے. تو جانیں کہ احمد بھائی سے کہ اس کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں اور کیا اس کا مزید پروسیجر ہے، کتنی فینسی چیزیں یہ اس کے تھرو بنا لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے احمد بھائی؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. ہم ہے کچن کا سیلنگ وغیرہ. ہمارے ساتھ استاد عبدالوحید صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی موجود ہیں. ان کے زبانی جانیں گے. مجھے بتائیے گا کہ اس کو آپریٹ کرنے میں آپ کا کتنا ٹائم لگا اور آپ کیا ابھی مکمل اس کو آپریٹ کر لیتے ہیں؟ جی اس کے اندر بہت سارے فیوچرز ہیں، اس کے اندر کافی سارے فیوچرز ایسے کہ جن کے بارے میں ٹائم لگ جاتا ہے سمجھنے میں. ٹھیک ہے، مجھے آلریڈی 2 سال ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس کو کچھ نہیں سمجھا، پر اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں، نئی چیزیں جدید جو لوگوں کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اور وہ آسا آسا وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی. تو مزید ابھی تو نارمل کام ہوتا ہے 2D 3D. اس کے اندر کچھ فنکشن ایسے ہیں کہ جو بڑے زبردست ہیں. ٹھیک ہے، کام کرتے ہوئے اس کو دیکھیں تو انسان کا بڑا دلچسپی ہوتی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یار بڑی زبردست چیز ہے اور نئی چیز ہے. تو پہلے ہاتھ سے کام کیے جاتے تھے، مینول کام تھے، اب آٹومیٹک ہو گئے ہیں سارے. CNC آپریٹنگ ہے، کمپیوٹرائز مشین ہے. اس کو آپریٹ کر دینا ہے، چلنا ہے، اس نے خود کام کرنا ہے. ہاں بیسکلی جو اس کا کام ہوتا ہے وہ ڈیزائننگ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو مزید اس کے ڈیزائننگ ہم نے جو جس طرح کی ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے نا، ہمیں اس طرح سے اس نے کام کر کے دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کی آپریٹنگ سسٹم کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ تو مینول کا مجھے بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو کسی اسپیشل بندے نے یہ آپریٹ کرنا سکھایا یا پھر خود ہی جگاڑ لگایا؟ نہیں. الحمد للہ ویسے مجھے اس کے لیے کورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ویسے تو اس کے باقاعدہ کورسز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس کو بیسکلی یوٹیوب سے اس کے چھوٹے چھوٹے ایڈ نکال کے ان کو نوٹس کیا. انہیں سے ہی میں نے بہت کچھ چیزیں یہاں پہ ہی بیٹھے ہی سیکھی ہیں. مجھے اس مشین کو لائے ہوئے 2 سال ہو رہے ہیں. دینے میں کتنے لوگوں کے پاس ہو سکتی ہے مشین؟ ویسے تو یہ ہیوی مشین ہے، میرے خیال میں ہر کوئی نہیں لے سکتا. جی بالکل اس طرح ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے یہاں پہ دینے میں 2 ہی ہیں ہم لوگ. ایک تو بیسکلی ہم خود ہیں جو یہاں پہ ہم لگا کے بیٹھے ہیں، اور ایک مشین یہاں پہ نزدیک منگلا روڈ وہاں لگی ہوئی ہے. صرف 2 ہی لوگ ہیں یہاں پہ کام کرنے والے دینا میں. ماشاء اللہ. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے تھرو آپ کون کون سی چیزیں بناتے ہیں؟ ڈورس بناتے ہیں، ونڈوز وغیرہ؟ جی بالکل، ڈورس کے بہت سارے ڈیزائنس اس کے اوپر ہو رہے ہیں. اور بیسکلی جو سیلنگ کے اندر جالیاں رکھی جاتی ہیں اس جالی کا کام اس پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور مزید ابھی یہ ریسٹورنٹ کا کام ایک لگا ہوا ہے، جالیاں بنا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بیسکلی وہ بھی بہت زبردست چیز لے کے آ رہے ہیں دینا کے اندر. ٹھیک ہے، جس طرح سے یعنی کہ وقت ترقی کر رہا ہے، جدید دور میں جا رہا ہے، اس طرح سے لوگ مزید آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا، جس طرح پہلے آپ مینولی کام کرتے تھے ہاتھ سے، تو اس وقت کتنا ٹائم لگتا تھا اور ابھی جب مشین آئی ہے تو کتنا آپ کا ٹائم بچ رہا ہے اس سے؟ جی بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے. ویسے مینول جب کام کرتے تھے تو ہمیں جالیاں بنانے میں ہفتہ 2 ہفتے لگ جاتے تھے. تو اب تو الحمد للہ ایک دن میں ہی کام نکل جاتا ہے، وہ 2 ہفتوں والا. تو یعنی کہ بہت زیادہ فرق پڑ گیا. یہ دنوں میں فرق پڑا ہے. آپ گھنٹوں کی بات نہ کریں، دنوں کی بات کریں، دنوں میں فرق پڑا ہے. ماشاء اللہ، دنوں کی فرق پڑا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کون کون سی چیزیں بناتے ہیں؟ سیلنگ وغیرہ کا کیا کام کرتے ہیں؟ جی اس کے علاوہ بہت ساری ڈیزائننگز ہو رہی ہے، فلاورز وغیرہ. یہ اکثر ونڈوز وغیرہ بنتے ہیں کوٹھیوں کے. ٹھیک ہے، ٹونس وغیرہ کے. تو وہاں پہ ونڈوز میں جالیز وغیرہ بنوا رہے ہیں، فلاورز وغیرہ بھی. یعنی کہ بہت سارے اس کے اوپر جس طرح کا چاہے نا آپ ڈیزائن اس کے اوپر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسکلی آپ نے یعنی کہ جو چیز آپ نے ٹریس کرنی ہے، آپ کہیں گے نا کہ میں آپ کو بھی ٹریس کر کے اس کے اوپر وہ بھی ہو جائے گا. ڈیزائنس ہو رہے ہیں وہ بھی بیسکلی اسی پہ ہی ہو رہے ہیں. آپ کو جو بھی متعلق ڈیزائننگ کی چیز نظر آئے گی وہ آپ سمجھ جائیے گا وہ اسی پہ ہی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیا بندہ اس کو کر رہا ہے نا سیٹنگ، تو کم سے کم اس کو 25 سے 30 لاکھ لاگت اس کی آ جائے گی اس کی پوری پراپر سیٹنگ کے لیے. 25 سے 30 لاکھ لگا لیتا ہوں تو میں مہینے کا تقریباً کتنے کما سکتا ہوں؟ جی میرے خیال سے آپ 2.5-3 لاکھ ایزی کمائیں گے، ایزی.
आप अपने मुताबिक ना बताएं, मेरे मुताबिक बताएं। मैं आपको उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि देखिए, आप जिस टाइम आपने मार्केट में आना है ना, तो मार्केट में आपको लोगों की जिस टाइम आपकी जान पहचान होनी है, तो उसी के मुताबिक आपका काम होगा। अब स्टार्टिंग में मैं 50,000 कमाता था, मैनुअल हाथ से काम करता था, 50,000 कमा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये मशीन लेकर आया हूँ, तो मेरी अब आमदनी 2.5 लाख 3 लाख हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मशीन के पैसे क्या पूरे हो गए हैं? जी बिल्कुल, मैंने साल के अंदर इंशाल्लाह इसके क्लियर कर। 3 मशीनें तो आपने ली हैं। नहीं, अभी तक मैंने कोई मशीन ली है, मैं अपना निज़ाम चला रहा हूँ बस, ठीक है, अल्लाह पाक रिस्क दे रहे हैं, मेरा निज़ाम ठीक है। अगर आके मैं लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, पर मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा चल रहा है सिस्टम ठीक है। क्या आपने मज़ीद भी अपनी मशीनों को अपडेट करना है या फिर यही मशीनें रखनी? जी, मशीनों को अपडेट करना चाह रहा हूँ। मेरे पास मज़ीद और मशीनें भी हैं, जैसे कि स्पिंडल है, प्लेनर है, गेजर है, आरा मशीन है, शेक मशीन है, बहुत सारी छोटी बड़ी सब हर किस्म की मशीन मेरे पास इस टाइम मौजूद है। जो लोग बेरोज़गार घरों में बैठे हुए हैं और जो लोग ये काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, अगर उनको कोई मसला परेशानी है तो बेशक वो वेलकम आए मेरे पास, ठीक है, मैं उनको जितना हो सके कोऑपरेट करूँगा, ठीक है, जितना हो सका वो मुझे कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे का साथ देते हुए ही निज़ाम को चलाया जा सकता है, मैं समझता हूँ। काइंडली ये भी बता दीजिएगा कि फर्नीचर के रिलेटेड कौन कौन से काम? जी, वैसे तो मैं बेसिकली यही समझता हूँ कि यहाँ पे इस दुकान पे तो आपको कोई काम ना वाली बात ही नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई काम करवाना है ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे इनकार होगा, आपको यहाँ पे हाँ ही मिलेगी, आ जाएँ आप, वेलकम, आपको काम करके दिया जाएगा। जो ना काम तो जैसे डोर्स का भी कर रहे हैं, किचन का भी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे हर किस्म का काम मिलेगा, फैंसी डिज़ाइन। जिसमें हर चीज़ आ जाती है। आपको फर्नीचर्स के लिहाज से भी चाहिए तो वो भी मिलेगा आपको, ठीक है, आपको कोठी में दरवाजे बनवाने हैं, किचन बनवाने हैं, अलमारी, एनीवन, कोई भी वुड्स में जो काम होते हैं, तो आप वो चाहेंगे तो आपको यहाँ बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, काइंडली मुझे ये बता दीजिएगा और नाराज़ नहीं होना कि क्या अभी कभी आपने काम किया हो और लोगों ने एतराज़ किया हो कि ये काम आपने ख़राब किया है? नहीं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वैसे ही यानी कि अपनी एक ज़हनी और बना के बैठे हुए होते हैं। बेसिकली काम मुश्किल नहीं होता और उसका कोई ना कोई हल ज़रूर होता है, ठीक है। और मैंने उनको यही एक बात चीज़ समझाई है। कुछ लोग होते हैं, आते हैं मेरे पास, ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं यार अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा किया है। ज़्यादातर जो है ना मेरे पास लोग मुतमिन होते हैं, पर देखें मिजाज ऐसा है, सिस्टम ऐसा है कि लोग अच्छे बुरे फिर आपको मिलते ही रहते हैं। तो मुझे जब मिलते हैं तो मैं उनको मुतमिन कर देता हूँ इस चीज़ पे कि यार आप परेशान नहीं हो, आपको इसका हल मिलेगा, और हल निकाल के देता भी हूँ मैं उनको।